اسار رانا صاحب آپ سے آغاز کروں گی. سر بتائیے گا 11 روز باقی رہ گئے ہیں نئے چیف الیکشن کمشنر کی تعیناتی میں. حکومت کی خاموشی تو یہی ظاہر کر رہی ہے کہ وہ کوئی اور منصوبہ بندی کیے بیٹھے ہیں. حکومت کے ارادے آپ کو کیا نظر آتے ہیں؟ ویسے دیکھیں ایکسٹینشن کا ماحول ہے تو راجہ صاحب کو بھی ایکسٹینشن دینے میں کوئی حرج تو نہیں ہے. ان کی اتنی خدمات ہیں پاکستان کے لیے اور انہوں نے پاکستان کی نیک نامی، سربلندی اور الیکشن کمیشن کی عظمت اور غیر جانبداری کے لیے جتنی محنت کی ہے، میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ انہیں ہمیشہ کے لیے جو ہے وہ چیف الیکشن کمشنر بنا دینا چاہیے اور یہ طے کر دینا چاہیے آئین میں کہ جب تک وہ اللہ تعالیٰ انہیں لمبی زندگی دے وہ ہیں، انہیں ہی چیف الیکشن کمشنر ہونا چاہیے. کیونکہ پاکستان میں آئین، قانون، انصاف، شرم، حیا، اخلاقیات، اس کا تو کوئی وجود ہی نہیں ہے. ایک ایسا شخص جس نے پاکستان کو آج بدترین سیاسی تصادم کا شکار کر دیا اور جس نے پاکستان کی سیاسی کثافت اتنی بلند کر دی کہ اس میں سانس لینا ممکن نہیں رہا، وہ شخص کو بچانے کے لیے ابھی بھی کوشش ہو رہی ہے. اور اگر وہ نہیں ہوں گے تو پھر قاضی فائز عیسیٰ آ جائیں گے جنہوں نے ان کے ساتھ مل کے اس سارے نظام کا بیڑا غرق کرنے، سیاسی تصادم کو بڑھانے. اسار رانا صاحب کہ فائز عیسیٰ صاحب آ سکتے ہیں؟ دیکھیں جیسے سپریم کورٹ کے اندر آپ نے دو وہ بنا دیے بینچ، ایک آئینی اور ایک غیر آئینی، تو آپ اسی طرح الیکشن کمیشن میں بھی کر دیں. ایک بینچ کا قاضی فائز عیسیٰ صاحب کو چیف الیکشن کمشنر بنا دیں اور دوسرے کا جو ہے نا راجہ سکندر صاحب کو بنا دیں، تاکہ کوئی گنجائش نہ رہے کہ کسی قسم کی بھی مخالف کو کوئی تھوڑی سی بھی وہ سپورٹ یا تھوڑی سی بھی کوئی مدد کا امکان باقی رہے. سب دروازے بند کر دینے چاہیے اور یہ سارے گلیاں سنجیاں کر کے وچ شہباز یار نو پھرنا چاہیے تے گوانڈنا نو مر جانا چاہیے تے فقیر دی کتی نو مر جانا چاہیے، گوانڈنا نو بخار چڑھ جانا چاہیے تے ہٹی سڑ جانی چاہیے اور شہباز شریف اکیلے پھریں اس میں، کیونکہ شہباز شریف کے بغیر پاکستان کا مستقبل نہیں ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ راجہ صاحب ہوں یا قاضی فائز جیسا ہو یا کوئی بھی ہو، آئے گا وہی، کرے گا وہی، جو دلہن وہی ہوگی جو پیا من چاہے گی اور پیا جسے چاہے گا اسے دلہن بنا لے گا. یہ تو ہم اپنے پروگراموں کا پیٹ بھرنے کے لیے ڈسکشن کرتے ہیں، ورنہ جس طرح چیف جسٹس سے لے کے یہاں تک جیسے وہ پلاننگز ہو چکی ہیں، آپ کو لگتا ہے کہ اس کے اوپر بھی کوئی آج بندی ہوئی پڑی ہے؟ آپ کیا کر رہی ہیں بھائی؟ یہ پورا ایک سسٹم ہے جسے چلنا ہے، ایک سسٹم کو ختم کر کے وہ سسٹم نیا لایا گیا، تو وہ ایسے ہی اب اسے ہوا میں چھوڑ دیا جائے گا؟ مطلب یہ کوئی ایدھی میں پڑے ہوئے جھولے میں پڑا ہوا بچہ ہے جس کا کوئی خیال نہیں کرے گا. اچھا چلیے ٹھیک ہے، پوائنٹ آپ کا آ گیا. لیکن نسیم صدیقی صاحب یہ بتائیے گا، مان بھی لیا جائے کہ سکندر سلطان رازا صاحب کو مزید تھوڑا سا اور ٹائم دینے کے لیے یا جتنی خدمات ان کی رہی ہیں موجودہ حکومت کے لیے، انہیں تھوڑا کہتے ہیں نا کہ ایک مطلب یہ کہ تھوڑا سا اور روم پرووائڈ کرنے کے لیے اگر گورنمنٹ رک بھی جاتی ہے تو سر ایک نیا آئینی بحران پیدا ہوگا، کیونکہ جو 26ویں آئینی ترمیم کے بعد جو شکیں ہیں جن میں تھوڑی ترمیم کی گئی، جن میں تھوڑی رد و بدل سامنے آئی ہے، اس کے بعد ابھی تک کوئی تاریخ یا دن کا تعین نہیں کیا گیا کہ اگر نئے چیف الیکشن کمشنر کی تعیناتی موجودہ وقت تک نہیں ہوتی تو جو ابھی کے چیف الیکشن کمشنر ہیں وہ اس عہدے پر برقرار رہیں گے. تو سر کب تک برقرار رہیں گے؟ یہ ابھی بھی آئینی سکون موجود ہے اس آئینی ترمیم میں، تو پھر کیا حالات حاضرہ ہوں گے مستقبل کے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. ذریعہ بہت شکریہ. آپ تو خام پریشان ہو رہی ہیں کہ آئین کے مطابق فلاں چیز ہو جائے گی، یہ چیز ہو جائے گی. اس ملک میں آئین اور قانون کی تو جس طرح دھجیاں اڑائی جاتی ہیں. کہاں پہ الیکشن ہوئے؟ پنجاب کے الیکشن ہوئے آئین کے مطابق 90 روز میں، خیبر پختونخوا کے ہوئے، وفاق کے ہوئے. تو یہاں تو آئین کو جو موم کی ناک والی بات ہے کہ جس طرف مرضی موڑ لیں اگر ان کا دل چاہے گا. جتنی خدمات ہیں سکندر سلطان راجہ کی ساری دنیا کو پتہ ہے، یا قاضی فائز عیسیٰ صاحب کی، تو یہ کر لیں گے. ہٹ درمی تو ان کی چل رہی ہے. انہوں نے قبضہ تو ایک ناجائز جو ہے اس ملک کے اوپر جمایا ہوا ہے اور ان کی سیاست کیونکہ بالکل ختم ہو چکی ہے. پہلے تو یہ امید ہوتی تھی کہ چلے جی الیکشن کرا دیں، مڈ ٹرم الیکشن ہو گئے، ہم مقابلہ کر لیتے ہیں، کوئی 48% سیٹیں لے لے گا، کوئی 55% لے لے گا. اب تو عمران خان نے ان کو سب کو اٹھا کے اسٹیڈیم سے باہر پھینک دیا ہوا ہے. ان کے پاس بیانیہ ہی کوئی نہیں. یہ اپنا جو منشور ہے، یہ اپنی پارٹی کا بیانیہ یہ ہے کہ رضی صاحب کے اندر سے اب ان کو 26 نمبر مجھے لگتا ہے شاید رضی صاحب کے پاس مسلم لیگ نون کا بیانیہ موجود ہے. میرے پاس نہیں ہے، میں تو اس بیانیے کے اوپر سر پیٹ رہا ہوں.
सिद्दीकी साहब, please continue. तो बात ये कि आप अगर आंखों के ऊपर पट्टी बांध लेना और कबूतर बिल्ली को आते हुए देख के आंखें बंद कर लेता है तो वो बच नहीं जाता। तो यही हाल इस वक्त हमारी सियासी पार्टियों का है, या जो उनके खुशामदी हैं या जो उनकी हर्जा सराइयाँ करते हैं, वो सब ने आंखों पे पट्टी बांधी है, उन्हें हकीकत सिद्दीकी नजर साहब, नहीं आ रही। आपको क्या लगता है, एक इमरान खान से बड़े आपकी अपनी जाती राय में क्या होगा? अगर तो नवाजने पर आए तो क्या फैज ईसा साहब को नवाजा जा सकता है, या फिर सिकंदर सुल्तान राजा साहब को मजीद थोड़ा सा और प्रोलॉन्ग किया जाएगा? देखिए, नवाजने की जरूरत नहीं है, जो भी काम करेगा इनका बंदा काम करेगा, इंडिपेंडेंट तो होगा नहीं। अगर सिकंदर सुल्तान राजा का ये टेन्योर बढ़ा देते हैं तो क्योंकि उससे ये बहुत खुश है, क्योंकि उन्होंने बिल्कुल एक जाती सियासी पार्टियों के मुलाजिम की तरह उन्होंने काम किया, तो ये उनसे बहुत खुश है। ये हो सकता है नए बंदे का चांस ना लें, और अगर नया बंदा भी ये कोई लगाएंगे तो ये अपना ही लगाएंगे ना। अब देखिए, उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में जिस तरह अपने बंदे बिठा दिए हैं, अब इस्लामाबाद हाई कोर्ट में अपने बंदे लाने की बात हो रही है। हर इंपॉर्टेंट मिनिस्ट्री के ऊपर जो लोग हार भी गए थे, राना सनाउल्लाह है, जो अवाम के मुस्तरद शुदा लोग हैं, उन्हें भी लाके असेंबली में बिठा लिया। तो इन्होंने तो अपनी एक एम्पायर बनाई हुई है। ओहदा देकर कहीं ना कहीं से, हाँ, आता इस तरह के लोगों को नवाजने की गवर्नमेंट जो है वो कोशिश या कोई ना कोई सामान इकट्ठा करती रहती है।